السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 101 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس سفید رنگ کے گھر کے سٹنگ ایریا میں بیزاری سے کھڑی تھی۔ اسے بلا کر وہ یہاں نہیں تھا۔ انتظار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیزار سی ہوتی اس سٹنگ ایریا سے نکل آئی تھی۔ جوں وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ کوئی انسان رنگوں سے اتنا بیزار کیسے ہو سکتا تھا؟ سفید رنگ کے علاوہ اس گھر میں کوئی رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ مختلف راہداریوں سے وہ گزرتی ایک کمرے کے پاس رکی تھی۔ اندر سے آتی مختلف آوازوں پر اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر سامنے ہی ایک درمیانی عمر کے سے زائد دکھنے والی عورت لیٹی تھی۔ وہ شاید سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرح ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر وہ بڑھا نہیں پا رہی تھی۔ عنایا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ پانی گلاس میں اڈیلتے اس نے اس عورت کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا تھا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ کون ہو تم؟ اس عورت نے پانی پینے کے بعد آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا۔ میں یہاں جاب کرتی ہوں، عنایا نے کہتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ یہاں بھی یہ چیزیں سفید رنگ کی تھی۔ عنایا کا دل ہول کر رہ گیا تھا۔ خود تو سفید رنگ کا شدھائی تھا، مگر اس مغرور عورت کے کمرے میں کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ عورت غور سے عنایا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کامل سر کی کیا لگتی ہیں؟ عنایا نے لبوں پر مچلتا سوال بلاخر کر ڈالا۔ میں اس کی نہیں، وہ میرا لگتا ہے۔ جی؟ عنایا نے اس عورت کی طرف اچنبے سے دیکھا۔ ماں ہوں اس کی، بیٹا ہے وہ میرا۔ وہ عورت مسکرائی تھی۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں؟ نہیں، ایک ملازمہ ہوتی ہے میرے پاس۔ وہ ذرا نیچے تک گئی ہے۔ اسے اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ کامل گھر پر نہیں تھا، اس لیے اسے بہانہ مل گیا باہر جانے کا۔ عنایا اس عورت کی بات سنتے گلاس ونڈو کی طرف بڑھی اور سفید پردے کھینچ ڈالے۔ سورج کی روشنی چھن چھن کر آتی اندر آئی۔ کمرہ شفاف روشنی میں نہایا۔ سامنے نظر آتے بلند و بانگ سرسبز پہاڑ اور گھنے درخت اب کمرے کے منظر کا حصہ بنے تھے۔ پردے برابر کر دو، کامل کو یہ سب پسند نہیں۔ وہ عورت آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولی۔ شاید اسے دھوپ روشنی کی عادت ہی نہیں تھی۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ آپ کا نہیں، آپ اس کی لگتی ہیں۔ ماں ہیں آپ اس کی۔ اسے آپ کی پسند ناپسند پر چلنا چاہیے، آپ کو نہیں۔ کمرے میں سناٹا سا چھایا۔ اتنی عام سی بات اس عورت کے سامنے کھڑی ایک کم عمر لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ عورت جو آدھی تہائی عمر گزار چکی تھی، سمجھی نہ تھی۔ یا شاید معذوری کے بعد اس نے اپنی مرضی، اپنی خواہشوں، اپنی سوچ کو دوسروں کا پابند بنا دیا تھا۔ عنایا ٹیرس کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا۔ نیچے پتھروں کی روش بنی تھی۔ آگے ایک سڑک جاتی تھی، اوپر نیچی سڑک، اونچا نیچا راستہ۔ سڑک کے دائیں بائیں گھنے درخت تھے۔ پتھروں کی روش کے دائیں بائیں بڑے بڑے گملے رکھے تھے جس میں سفید رنگ کے پھول لگے تھے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر رنگ برنگے پھول بھی اس جگہ اگائے تھے۔ قدرت کے رنگوں کے ساتھ کون کھیل سکتا ہے؟ اب ان پھولوں کو بھی اگنے سے روکتا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آئی تو وہ عورت مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ایمن جہانگیر ہے۔ تم مجھے مسز جہانگیر یا مسز ایمن جہانگیر کہہ سکتی ہو، اس عورت نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو آنٹی بلا سکتی ہوں؟ عنایا کہتے تذب بذب تھی۔ شور بیٹا، مگر کامل کو بلا وجہ کی رشتہ داریاں نہیں پسند، وہ غصہ کرے گا۔ ایمن نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مسز ایمن کہوں گی۔ عنایا سنجیدگی سے بولتی۔ ایمن جہانگیر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مگر آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی۔ آپ کا جسم معذور ہے، مگر آپ کی سوچ معذور نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، صرف اس کے بارے میں سوچا کریں۔ جتنا آپ دوسروں کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اتنا آپ کو آزمایا جائے گا اور دوسرا آپ سے خوش پھر بھی نہیں ہوگا۔ ایمن مسکراتے ہوئے سے کم عمر سی لڑکی کو سن رہی تھی۔ بہت عرصے بعد انہیں اس گھر میں پازیٹیوٹی نظر آئی تھی۔ میں امریکہ سے آئی ہوں مسز ایمن۔ اتنے آزاد ملک میں کے رہنے کے باوجود ہم بہن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز بھی کبھی اونچی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہمیشہ یاد دلایا کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے نہیں۔ یہی ایک بات آپ شاید مسٹر کامل کو جتانا بھول گئی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ایمن مدھم سا ہنسی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بات تو میں خود بھی بھول گئی تھی۔ جتنی بھی ملازمہ کامل نے رکھی وہ تو یہ پردے ہٹانے سے بھی ڈرتی تھی۔ تم پہلی انسان ہو جس نے اس کمرے کے پردے ہٹائے۔ ایمن اندر آتی دھوپ کو دیکھتے بول رہی تھی۔ آپ کو پسند ہے دھوپ کی یہ کرنیں، دھوپ یہ گرینریز؟ کسے پسند نہیں ہوتی، مگر ایک معذور انسان کا
रंगों से क्या वास्ता? ایمن نے سرد سا سانس کھینچا۔ آپ باہر جائیں گی؟ ایمن نے تحیر سے عنایا کو دیکھا۔ میں کیسے؟ اور کامل کو پتہ چلا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ عنایا لب بھینچے ایمن کو دیکھ کر رہ گئی۔ کامل کا کافی روب تھا ایمن جہانگیر پر۔ عنایا ایمن کی طرف بڑھتے اسے ویل چیئر پر بٹھانے کی مدد کرنے لگی۔ وہ ان کے بیٹھنے کے بعد ویل چیئر کو پیچھے سے جکڑے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھولتے وہ ٹیرس میں داخل ہوئی تھی۔ دھوپ اور ٹھنڈی ہوائیں بھی بھلی لگ رہی تھی۔ ایمن جہانگیر اتنے عرصے بعد سفید رنگ کے علاوہ مختلف رنگ دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت سی تھی۔ سفید رنگ دیکھو تو سادگی کا امتزاج مسز ایمن، مگر دوسرے رنگ سے سوچو، سفید رنگ یعنی کفن، موت۔ جب کچھ نظر نہ آئے تو سفید اور سیاہ رنگ رہ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لو تو سفید سیاہ رنگ بچ جاتا ہے۔ زندگی ان دو رنگوں پر نہیں مشتمل۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اسے جینا چاہتے ہیں اور اپنے اصولوں پر جیتے ہیں۔ زندگی موت نہیں مسز ایمن۔ سفید رنگ مسٹر کامل کے کسی ٹراما درد کا حصہ ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ کو اپنے ٹراما میں نہیں دھکیل سکتے۔ آپ کو کسی کو حق نہیں دینا چاہیے وہ آپ پر حاوی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی مسز ایمن کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھی۔ ایمن جہانگیر گنگ سی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ جیسے مردہ تھی، کسی نے نئی جان پھونکی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں مسز ایمن۔ میں بہادر ہوں؟ ایمن جہانگیر متحیر ہوئی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ نے بتایا آپ زندہ دل ہیں۔ آپ بہادر ہیں، آپ آج بھی زندگی کو جینا چاہتی ہیں۔ سفید کمرے میں بے رنگ رنگوں کے ساتھ آپ کو مسکراتے دیکھا۔ یقین کریں آپ کی مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے، مجھے سبق دیا ہے۔ بستر پر لیٹا وہ انسان جو دوسروں کے سہارے پر ہو، وہ مسکرا سکتا ہے، میں کیوں نہیں؟ وہ بھیگا سا مسکرا رہی تھی۔ ایمن جہانگیر نے عنایا کے بال میں نرمی سے انگلیاں چلائی۔ آپ ایک انسان کی وجہ سے کیسے یہ رنگ خود پر حرام کر سکتی ہیں؟ کامل جہانگیر آپ پر اپنا ہاتھ اٹھا بھی لے تو خدا کی زمین بہت بڑی ہے، وہاں چلی جائیے گا۔ ایسے ٹاکسک انسان کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں؟ ایمن جہانگیر اب ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ اتنا برا بھی نہیں ہے وہ اب اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ پتہ نہیں برے انسان کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اپنی ہی ماں سے زندگی کی رنگ چھین لیے جائیں۔ میرے نزدیک کامل جہانگیر انسانوں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا۔ پھر کس کیٹیگری میں آتا ہوں مس گلاب؟ کامل جہانگیر کی بھاری آواز پر عنایا جامد ہوئی تھی۔ سردی سے پھٹے ہوئے سرخ گال مزید تیزی سے سرخ ہوئے تھے۔ ایمن نے محفوظ نگاہوں سے عنایا کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھا تھا۔ بتائیے؟ وہ اپنی پین کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑائے سے گھور رہا تھا۔ اپنی ہی موم کے ساتھ ایسا سلوک؟ میری موم ہے یہ، جو بھی کروں میں حق رکھتا ہوں ان پر۔ تم کون ہوتی ہو میری اور میری موم کے بیچ میں آتے ہوئے؟ وہ اس کی بات کاٹتے بھڑک اٹھاتا، یہ انسان بھی ہے، عنایا نے جواباً سکون سے کہا، مگر لہجے کی کپکپاہٹ سے محسوس ہو رہا تھا وہ اتنی بھی سکون میں نہیں۔ کامل؟ ایمن جہانگیر نے کامل کو پورا پکارا۔ آپ خاموش رہے موم، اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی تو میری مرضی کے بغیر یہاں نہ آتی۔ عنایا ششدر سے کامل جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا تسلط پسند تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کسی بھی انسان پر اپنا تسلط کیسے جتا سکتے ہیں؟ غصہ رنج جھنجھلاہٹ سے عنایا کے لہجے میں در آئی تھی۔ ایسا نمونہ اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا، کسی بھی انسان پر نہیں، صرف اپنے رشتوں پر اپنا حق جتاتا ہوں۔ تم پر کبھی حق جتایا میں نے؟ کامل عنایا کے قریب ہوا، وہ ریلنگ کے ساتھ جا لگی تھی۔ کامل اسے کڑے تیوروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ایسے شور کر رہی تھی جیسے وہ پتہ نہیں اسے کتنی بار چھو چکا ہو۔ وہ بھلا اسے کب چھوتا تھا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے اسے خون شام نگاہوں سے گھورنے لگا تھا۔ مجھ پر حق جتا بھی نہیں سکتے تم؟ میں خود پر حق جتانے والوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ وہ غرائی تھی۔ کامل جہانگیر کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اپنی موم کے سامنے ہی اپنی امپلائی کی اتنی بدتمیزی سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ایمن جہانگیر سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عنایا کامل جہانگیر کے عقب سے نکلتی چلی گئی تھی۔ موم، آئندہ آپ یوں باہر نہیں آئیں گی اور اس لڑکی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے ایمن سے مخاطب ہوا۔ وہ لڑکی اب خود ہی میرے قریب نہیں آئے گی، مجھے نہیں لگتا وہ اب اس گھر میں بھی آئے گی۔ ایمن جہانگیر کی نگاہیں ریلنگ سے نیچے کی طرف تھیں، جہاں عنایا پتھروں کی روش پر تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ لڑکی میری مرضی کی پابند ہے، وہ اب کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، مگر وہ جا چکی ہے۔ ایمن جہانگیر نے سکون سے کہتے کامل کی آنکھوں میں دیکھا جس کا سکون اجڑ چکا تھا۔ کامل نے ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے سامنے دیکھا، یہ منظر اس کی سیاہ آنکھوں میں چپ گیا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے ٹیرس سے نکلتا چلا گیا۔ ایمن جہانگیر کے لبوں پر اسودہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ بے رنگ محل رنگوں میں تبدیل ہونے والا تھا، کیا ایسا ہی تھا؟ انسان کا سوچوں پر اب کیا اختیار؟ کامل بھاگتے ہوئے عنایا کے مقابل آیا تھا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، جتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے آیا تھا یہ تو ہونا ہی تھا۔ کیا چاہتی ہو؟
اتنے तेवर किसे दिखाती हो? कामिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, कोई जागीर नहीं जो मुझ पर धौंस जमाए। एम्प्लॉय हूँ इसलिए अपने ज़ाती मामलात से दूर रहने को कह रहा हूँ। वो झुंझलाया हुआ था। ये लड़की दिन ब दिन इसकी झुंझलाहट में इजाफा कर रही थी। क्यों? वो नहीं जानता था आपकी मॉम आपकी ज़ाती मामलात में नहीं आती, वो इंसान है, ये क्यों नहीं सोचते? वो अपनी बात पर बज़िद थे। मेरी ज़िंदगी में ज़िद्दी इंसानों की गुंजाइश नहीं, किक आउट कर दूंगा तुम्हें। उंगली उठाकर काटदार लहजे में धमकी दी। शुक्रिया, मैं भी मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामिल का चेहरा तारीक हुआ। वो आगे बढ़ गई। वो इसके साथ साथ चलने लगा। ऊंची नीची सड़क और इर्द गिर्द सब्ज और सुर्ख फूल। वो दोनों इस खूबसूरत मंजर में तन्हा और खामोश थे, मगर दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। अनाया गुस्से से अपनी तेज़ रफ्तार तेज़ करती। कामिल जहांगीर भी इसी की रफ्तार से चलने लगता। ऊंची नीचे सड़क पर चलते चलते अनाया हाँफने लगी थी। चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर छोड़ आता हूँ। अनाया की हालत बगौर देखते इसे ऑफर की। मैं चली जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी भी मर्द की ज़रूरत नहीं। दो टोक लहजे में इनकार किया था। हर मर्द तुम्हारे शौहर जैसा नहीं होता। वो नाया की दुखती रग पर हाथ रख चुका था। जानते क्या हैं आप मेरे शौहर के बारे में? वो मुड़ती हुई से जख्मी निगाहों से देखते पूछने लगी। यही कि वो बेवफा है? मुझे नहीं लगता, मुझे इससे आगे इसे जानने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई खूबी हो सकती है। वो संजीदगी से बोलते सामने खड़ी लड़की को जिच कर रहा था, और वो जिच हुई भी थी। नाक और गाल सुर्ख गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। सारा गुस्सा अपने गालों पर उतार दिया था। शॉल से गाल रगड़ते हुए उन्हीं जैसे खून आलूद कर चुकी थी। ये कोई थेरेपी है इसका अंदर का दर्द हील करने में? सीने पर हाथ बांधते संजीदगी से इस बेरहमी की वजह पूछी। जब वो अपने गालों पर ढा रही थी, मैं आपको इससे भी बेहतर थेरेपी बताती हूँ। यकीन करें सारे ट्रॉमे दर्द हील हो जाएंगे यूं चुटकियों में। वो कामिल जहांगीर के करीब हुई थी। वो ना महसूस अंदाज में पीछे हुआ। ये लड़की आग नहीं बारूद थी जो मिल जाए तो खाक सर कर दे। क्या? कामिल नायब रोज का संजीदगी से हमतन गोश हुआ। इस पहाड़ की ऊंचाई से कूद जाए, सारे ट्रॉमे दर्द हील खम खस जहां पाक। वो हाथ झाड़ते हुए कह रही थी। कामिल जहांगीर के लब भींचे रंग तांबे के मानंद सुर्ख हुआ था। वो किसी को इजाजत नहीं देता था वो इसके सर पर यूं चढ़े, मगर ये लड़की चढ़ रही थी। कामिल ने अपनी गर्दन सहलाते अपने बूटों पर निगाह जमाई। अगले ही पल से हंसी आई थी। मशवरा तो बुरा था, मगर जिस अंदाज में दिया गया था वो काफी मुज़हाका खेज था। कामिल ने निगाहें उठाए नाया को देखा। वो जिस आईब्रो उचकाए पहाड़ की तरफ इशारा कर रही थी, और कामिल जहांगीर हंसने लगा। तेज चलती हवाएं रुक गई थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या देख लिया था? इतने सालों बाद ये इंसान हंस रहा था। वो हंसते हंसते सड़क के तरफ में बने पत्थर के बेंच पर बैठ चुका था। गर्दन पीछे को ढलकाए वो हंस रहा था। हंसते हंसते पेट पर हाथ रखा। अनाया से शररबार निगाहों से घूरती रही, फिर पलट गई थी। 100 बार लानत इस मर्द पर भेजी थी। वो अगली 2 सदियों तक भी इस मर्द पर लानत भेज सकती थी। इस लड़की को जाते देखकर ये बेरंग सा मर्द होश में आया था। वो मजीद बेरंग न हो जाए कहीं। वो इस लड़की के पीछे भागा था। वो फिर से इसके मुकाबले आन खड़ा हुआ था। अनाया बेबसी और इश्तियाल की मिलीजुली कैफियत से इसे देख रही थी। तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर चुकी हो। बस की आंखों में देखते इसे याद दिला रहा था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे मैंने अपनी जिंदगी गिरवी नहीं रखी थी। वो तंग कर बोली थी। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी कभी मांगूंगा भी नहीं। वो संजीदा था, मगर मेरी डूबती कश्ती को सहारा देने आई थी तुम। वो इसे इसका वादा याद दिलाने लगा। यानी मानते हैं आप? किसी कश्ती आपकी कश्ती डूब रही है। अनाया के लबों पर तबस्सुम बिखरा। वो नर्म हुई थी। सामने खड़ा इंसान झुक रहा था। इसे इसे और क्या चाहिए था? नहीं, हरगिज नहीं मानता। मेरी कश्ती डूब नहीं सकती। कश्ती डूब गई, समुद्री जहाज मुझे बचा लेगा। तुम्हारे पास वही एक कश्ती है। डूब गई, समझो तुम डूब गई। ये धमकी है? अनाया की आंखें गुलाबी हुई। कामिल को इन आंखों का गुलाबीपन बुरा लगा था। ये मत सोचो मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। ये सोचो तुम किस पोजीशन में हो और कहाँ खड़ी हो। क्या तुम धमकी देने वाले का मुंह नोच सकती हो? वो अजहद संजीदा था। मैं नोच लेती, मगर तुम्हें नोचने के लिए तुम्हें छूना पड़ता। वो मैं नहीं कर सकती। अनाया की जख्मी आंखों का तासुर गहरा हुआ। वो जरा तौकुफ के बाद बोली थी। कामिल का चेहरा सपाट हुआ। कुछ अंदर तक बुरा लगा था। वो मुड़ गई थी। वो इसकी पुश्त को काटदार निगाहों के साथ देखता रहा। लबों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी थी। तुम्हारे शौहर को तुम्हारा पता दे सकता हूँ। यकीनन वो मेरा एहसानमंद रहेगा। वो रुक गई थी। मुड़ते हुए सामने खड़े इंसान को देखा। कामिल जहांगीर की मुस्कुराहट गहरी हुई। इस लड़की का ट्रिगर इसके हाथ में था, जब चाहे दबा दो। कामिल जहांगीर आस्तिकी इसके साथ चलते अनाया के करीब आन खड़ा हुआ था। इसके क्लोन की खुशबू ने अनाया के वजूद को भड़कती आग में धकेला था। मिस गुलाब गुल, एग्जैक्ट इसी वक्त यहाँ आ जाना। कल एग्जैक्ट यहीं इसी वक्त यहाँ आ जाना। हमें कराची के लिए निकलना है। अनाया की रंगत सफ़ेद हुई, लब कपकपाए। तुम्हारा ट्रिगर मेरे पास है, जब चाहे दबा दो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। वो इसकी तरफ झुकते सरगोशी में बोला। मैं किसी से आज तक नहीं डरी। मैं तुमसे भी डरूंगी नहीं।
یاد رکھنا مجھے کوئی خرید نہیں سکتا جس کے بغیر میری سانسیں رک رک کر چلتی ہیں۔ میں اسے چھوڑ آئی ہوں، تم کیا چیز ہو؟ وہ غرائی تھی، جس کے بغیر رک رک کر سانس چلتی ہے اسے ہی مار دیا جائے۔ اور یہاں نایا پاشا بے سانس ہوئی تھی، آکسیجن کم ہو گئی تھی، ہاتھ سینے تک جا پہنچا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کل ایگزیکٹ اسی وقت تم سے ملاقات ہوگی مس گلاب۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ نایا مڑ گئی تھی۔ وہ کل جہانگیر کو پھر کچھ برا لگا تھا کیا؟ وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کامل جہانگیر سے مدد مانگنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اسے یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ درخزی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ درد سے بکھرتے اس کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں نے اس کی زندگی محدود کر دی تھی۔ وہ سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھے اپنے گرد لپٹی سیاہ اور سرخ شال کو سختی سے لپیٹنے لگی۔ ہوائیں آج یخ بستہ تھیں، وہ کامل کے دیے گئے وقت کے مطابق آج یہاں کامل کے سفید محل کے سامنے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا۔ نایا کا غصہ حدوں کو چھونے لگا تھا۔ ایک خون معاف ہوتا وہ سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھے اپنے گرد لپٹی سیاہ اور سرخ شال کو سختی سے لپیٹنے لگی۔ ہوائیں آج یخ بستہ تھی، وہ کامل کے دیے گئے وقت کے مطابق آج یہاں کامل کے سفید محل کے سامنے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا۔ نایا کا غصہ حدوں کو چھونے لگا۔ ایک خون معاف ہوتا وہ کیا کرتا؟ وہ کیا تھا اس لڑکی کے پاس؟ بیچاری کے شوہر نے اس سے بے وفائی کر ڈالی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس لڑکی کا، مگر اکڑ غرور کس بات کی تھی اس میں آخر؟ یہ اکڑ غرور ٹوٹنی چاہیے تھی، اور آج اس لڑکی کو 2 گھنٹے سے انتظار کروا کر وہ اسے جتا رہا تھا۔ اس کی حیثیت 2 کوڑی کی ہی تھی۔ ردی کوڑا کامل جہانگیر اپنی آئی برو مسلتے مسکرایا تھا اور پردے برابر کرنے لگا، مگر اگلا منظر دیکھتے وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ 2 زینے اکٹھے پھلانگ رہا تھا۔ 5 سالوں بعد کامل جہانگیر گھبرایا سا تھا۔ وہ 2 کوڑی کی حیثیت والی لڑکی واپس جا رہی تھی۔ کامل جہانگیر کے وجود میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ اسی کی اتنی ہمت! 2 گھنٹے انتظار کیا تھا، 2 گھنٹے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بے وفا شوہر کے لیے صدیاں وقف کر دی تھی، اس کے لیے 4 گھنٹے نہ رک سکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے کامل جہانگیر ٹھہرا تھا۔ وہ خود کو اس کے شوہر کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا۔ کہاں اس کا شوہر، کہاں وہ خود؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی سوچوں سے زد ہونے لگا۔ موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر اپنا چہرہ دیکھا۔ پرکشش نقوش اس سیاہ آنکھیں سحر انگیز تھیں، مگر اپنا رنگ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ سانولی رنگت۔ اس نے اپنا موبائل واپس پاکٹ میں ڈالا۔ ساری خوبیاں سے ایک رنگت فیئر مانند پڑنے لگی تھی۔ کامل جہانگیر نے گہرا سانس لیتے سامنے کیا۔ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ ان اونچی نیچی سڑکوں پر وہ بھاگ رہا تھا۔ سرد ہوائیں مزید یخ بستہ ہوئی تھی۔ اس مرد کے جذبات گرم ہوتے اچھے نہیں لگے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں آنی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ شمس گاڑی گھاٹی پر لے کر آؤ، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ حکم دے رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے نایا پاشا کے پیچھے تھا۔ وہ مڑی تو سے آنکھوں نے معنی بدل دیے تھے۔ انایا سینے پر ہاتھ باندھتے کامل جہانگیر کو قہر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی مس گلاب؟ خود کو پرسکون کرتے کہا، انسانوں کو انسان ہونے کا مارجن دینا سیکھ لیں مسٹر جہانگیر، بھاگ دوڑ سے بچ جائیں گے۔ کامل کی پھولتی سانسوں پر ٹونٹ تھی۔ اب یہاں تم غلط ہو، تمہیں انسان ہونے کا مارجن دیتا ہوں۔ دیکھو تم باہر بیٹھی تھی، تمہیں اپنے کتوں کے ساتھ نہیں بٹھایا میں نے۔ توہین و حد تک سے انایا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کامل کی نگاہیں اس کی سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ اس کی میچی ہوئی مٹھیوں پر ٹھہر گئی تھی۔ تو میرے پاس کتے نہیں ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ کیا گاڑی آ چکی تھی؟ انایا خود پر ضبط کرتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ کامل جہانگیر بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھ گیا تھا۔ انایا دروازے میں سمٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا جو کامل کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ تمہاری خاطر اب میں آگے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا مس گلاب۔ وہ بے پرواہی سے بولتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ مسیحا تھا یا سیاد؟ انایا جان نہ سکی تھی۔ سیاد شکنجے کس رہا تھا۔ سانسیں گھٹن زدہ ہو رہی تھی، کہانی بدل رہی تھی۔ تباہیاں مقدر سے گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ ایک نیند تھی جس نے اسے بھی ابھی تک دغا نہیں کیا تھا۔ وہ آج پھر گہری نیند سو جاتی تھی۔ کامل جہانگیر گردن ترچھی کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ مسلسل سو رہی تھی۔ گاڑی میں اس کی سانسوں کا زیرو بم گونج رہا تھا۔ وہ اس کی اتنی گہری نیند پر حیران ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی تھی، وہ جو کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑاتی رہتی تھی، وہ اتنے سکون سے آخر کیسے سو سکتی تھی؟ کامل جہانگیر کو پہلی بار کسی نیند سے حسد ہوا تھا۔ وہ گولیوں پر گولیاں پھانکتا تھا، مگر نیند تھی کہ اس پر مہربان نہیں ہوتی تھی۔ کامل نے آنکھیں موندی۔ سرخ رنگ اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ سماعتوں میں کسی کی سسکتی کراہیں سنائی دی تھی۔ اس کے متوحش ہوتے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر شفاف تھی۔ اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ They don't deserve better۔ وہ سر چھٹکتے بڑبڑایا تھا۔ نایا نے نیند سے جاگتے ہوئے گاڑی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ ایئرپورٹ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے کامل کو دیکھتے پوچھا، ہم لوگ بائی روڈ کراچی جا رہے ہیں۔ واٹ؟ انایا بے یقین ہوتے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ کیا ہوا ہے مس گلاب؟
ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے جا رہا ہو اور وہ غلط کرنے والا میں ہوں؟ وہ عنایا کے رد عمل دیکھتے حیران تھا۔ گاڑی روکیں۔ سر سپاٹ انداز کامل جہانگیر کندھے اچکاتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ گاڑی روکو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ کامل کی آنکھوں میں اشتعال برپا ہوا۔ عنایا نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی، بسط شکر دروازہ لاکڈ کھلا تھا۔ کامل جہانگیر نے تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ وہ جس طرح کا ریئیکٹ کر رہی تھی کوئی بعید نہیں تھا وہ گاڑی سے کود جاتی۔ کامل پھر سے پرسکون تھا۔ یہ لڑکی چیخ چیخ کر مر جائے، اس کی جان کو کیا پرواہ۔ عنایا اپنا چہرہ ہاتھوں پر گرا گئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے سے ہچکولے کھانے لگا۔ سر شال سے پھسلتی کندھوں پر تھی۔ سلکی ہچکولے کھانے لگا۔ اس کا وجود ہولے ہولے ہچکولے کھانے لگا۔ شال سر سے پھسلتی کندھوں پر تھی۔ سلکی نرم بال اس کی اطراف میں بکھر گئے تھے۔ کامل نے اسے دیکھتے نگاہ پھیری تھی۔ گاڑی میں اس کی مدھم ہچکیاں ابھر رہی تھی۔ کامل پرسکون ہو رہا تھا۔ ڈھکوسلے عورت کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ بچیں یا آنسو رہ جاتے ہیں۔ رن بیزار مردان ہچکیوں پر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ عنایا نے کچھ دیر بعد اپنا چہرہ اٹھایا، اپنی آنکھیں گال شال سے رگڑی۔ وہ مکمل پرسکون تھی۔ کامل بظاہر تو سامنے دیکھ رہا تھا مگر اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کے ایک 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 پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ عام لڑکی ہرگز نہ تھی جو یوں رونے کے بعد پرسکون ہوتے حالات کی دھار پر خود کو چھوڑ دے۔ اپنی جان پر کھیل کر اس نے اس انسان کو چھوڑ دیا تھا جس کے لیے اس لڑکی نے اپنی جان آج بھی گروی رکھی ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر کا فلک شگاف کہہ کر گاڑی میں گونجا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالے کامل کی طرف کیے ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوا۔ مجھے ایک عام لڑکی مت سمجھنا، تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ غرا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک عام لڑکی سمجھتا بھی نہیں۔ وہ معصومیت سے کہتے عنایا کے قریب ہوا۔ اگلے ہی لمحے عنایا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اس کی کلائی مروڑتے چاقو ضبط کر چکا تھا۔ عنایا سیٹ سے ٹیک لگائے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم عام لڑکی نہیں مگر کمزور لڑکی ہو۔ کامل جہانگیر مسکرایا تھا۔ دروازہ کھولو۔ وہ شیشے پر ہاتھ مارتی چیخنے لگی، سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہو، پر یہ ڈرامہ کیوں؟ وہ خوف زدہ ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اکیلی کراچی نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہا۔ سمجھو اس بات کو میں بائے ایئر نہیں جا سکتا، مجھے اونچائی سے خوف آتا ہے۔ وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ٹراما درد خوف آپ کو مبارک ہو مسٹر جہانگیر، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ کامل کا پورا وجود تناؤ سے بھر گیا تھا۔ چاقو سے اس لڑکی کا سینہ چیرنے کو کیا؟ میں مزید قتل نہیں کر سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ گاڑی نہ رکی۔ اگلی ناکہ بندی پر میں شور مچا دوں گی، دھمکی آمیز لہجے میں وارن کیا۔ شور مچاؤ گی تو کیا کہو گی؟ وہ اس پر جھکا۔ عنایا دروازے کے ساتھ جا لگی۔ یہی کہ تم مجھے اغوا کر کے لے کر جا رہے ہو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ وہ اس لڑکی کی دھمکی سے زیادہ دیدہ دلیری پر حیران ہوا تھا۔ شمس گاڑی روکو۔ اس کے حکم پر گاڑی رک چکی تھی۔ عنایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اترو اور دفع ہو جاؤ، وہ تپش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ عنایا اسی لمحے دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر کی نگاہ عنایا کے بیگ پر پڑی جو گاڑی میں رہ گیا تھا۔ وہ کھول کر چیک کرنے لگا۔ یہ حرکت غیر ارادی تھی مگر وہ کر بیٹھا تھا۔ 2000 روپیہ اور ایک خستہ حال موبائل اس بیگ میں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں جھنجھلایا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتی دکھائی دی۔ بلا رکے وہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میرے ساتھ جانا گوارا نہ تھا مگر اندھیری سڑک پر مارا مارا پھرنا گوارا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ ایک گاڑی زن سے کامل جہانگیر کے پاس سے گزری تھی۔ شمس گاڑی تیزی سے پیچھے لو۔ کامل جہانگیر کی آواز اونچی تھی۔ اس گاڑی میں 3-4 مرد بیٹھے تھے۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ کامل کا اندازہ درست نکلا تھا۔ وہ گاڑی عنایا کے پاس رکی تھی۔ اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ 4 لڑکے باہر نکلے۔ اس سے پہلے وہ عنایا کی طرف بڑھتے کامل کی گاڑی ان کے سامنے آ کر زن سے رکی تھی۔ وہ لڑکے اسی لمحے اپنی گاڑی میں بیٹھتے رفو چکر ہوئے۔ عنایا سہمی نگاہوں سے اسے یہ سب دیکھتے ساکت سے کھڑی تھی۔ کامل جہانگیر گاڑی سے نکلا۔ عنایا کی بے حس و حرکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ مس گلاب، تم پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھا اپنی ضد کا نتیجہ؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے بھڑک رہا تھا۔ ضد نہیں ہے یہ، میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان باؤنڈریز ہیں جو ہر حال میں مجھے قائم رکھنی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شرائط اور باؤنڈریز قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اگر میں بر وقت نہ آتا، جانتی ہو وہ لڑکے تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ وہ غرایا۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دیکھیں میں محفوظ ہوں۔ وہ پرسکون تھی کہ اس بات کی تم میں اکڑ ہے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ بگڑا تھا۔ اکڑ نہیں ہے، میں سمجھوتے نہیں کر سکتی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ختم یا پھر نہیں۔ کامل جہانگیر سے تیش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں تمہارے ساتھ، 1 روپیہ تمہارے پاس نہیں، کہاں جاؤ گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ وہ کہتے مڑ گئی تھی۔ کامل جہانگیر کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔
شاید جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ چادر اچھی طرح سر پر جماتے وہ چلتی جا رہی تھی۔ کامل جہانگیر اس کی طرف بڑھا۔ یہ کامل جہانگیر نہیں تھا، یہ کوئی اور مرد تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ عورت کو انسان کی کیٹیگری سے نکال چکا تھا۔ وہ تو اپنی ماں کو سزا دیتا آ رہا تھا، مگر اس لڑکی کے سامنے اس کے اصول بدل رہے تھے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ کامل جہانگیر کو اپنی آواز اجنبی لگی۔ وہ خود کو پرایا سا لگا تھا، وہ جھک گیا تھا۔ یہ حیران کن نہیں، ناممکنات میں تھا۔ بائی ایئر یا کسی عورت کا بندوبست کرے وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جا سکے۔ اس کی شرائط پر سیخ پا ہوا تھا۔ عورت کہاں سے لاؤں اب میں؟ وہ اندھیری سڑک پر چیخا تھا، مجھے جہاز کا ٹکٹ خرید دے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی، تم؟ انگلی اٹھائے کامل جہانگیر نے خود کو سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا۔ اس نے ضبط سے کہا، تو پھر مجھے بھیج دے، ہم کراچی میں ملیں گے۔ اب وہ فیصلہ سنا چکی تھی، اکیلے جاؤ گی کراچی؟ وہ استزائیہ ہنسا تھا، ابھی دیکھ لی تمہاری بہادری۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جہاز سے نہیں کودوں کی، فکر نہ کرے۔ آپ کی کمپنی کو اونچائیوں پر پہنچا کر آپ کو چھوڑوں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی کمپنی کی فکر ہے۔ وہ اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتا لفظ چبا گیا تھا، تو پھر کس لیے؟ اس سوال پر کامل جہانگیر جامد ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آن ٹھہرا۔ سوال کا جواب کامل جہانگیر کے پاس نہ تھا، نہ وہ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عورت والی بات قبول ہے، کامل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب تو سامنے کھڑی لڑکی کو وہ اجنبی لگا تھا۔ کامل جہانگیر جھک گیا تھا۔ سرخ گالوں والی لڑکی سکتے میں تھی۔ سردی سے پھٹے ہوئے سرخ گالوں اور ٹوٹے ہوئے جوتی والی لڑکی آگے آگے چل رہی تھی۔ سفید لباس پہنا مرد پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مرد دلکش تھا۔ اس منظر کی دلکشی پر قربان جایا جائے۔ 2 گھنٹے کی کوششوں کے بعد ایک لڑکی نائے کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ کامل جہانگیر آگے بیٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ یہ آخری بار ہے مس گلاب، اب تم کوئی شرط نہیں رکھو گی؟ نہ میں مانوں گا، ذرا سا پیچھے مڑ کر کہا تھا۔ عنایا شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ سبب رکنے والا نہیں تھا، جیسے کامل جہانگیر بھی سمجھ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مکہ مار کیا تھا۔ گھنٹوں کا کٹھن امیز سفر طے ہو گیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے آن رکی تھی۔ کامل جہانگیر آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ رک رک کر چل رہی تھی۔ کامل نے رکتے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک ڈھنگ کا جوتا نہیں تمہارے پاس؟ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے وقت نہیں ملا، ورنہ پیکنگ بھی کر لیتی۔ دو بدوس لڑکی کے پاس سے جواب آتا تھا۔ کامل کو اس لڑکی کے شوہر پر ترس آیا تھا۔ وہ بیچارہ بر وقت بچ گیا تھا۔ وہ ہوٹل کے لاؤنج میں نرم پرتعش صوفے پر بیٹھ گئی۔ کامل ریسپشنسٹ ڈائس کی طرف بڑھا۔ 2 کمروں کی بکنگ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ مجھے اس ہوٹل میں نہیں رہنا۔ کامل جہانگیر نے پلٹتے ہوئے نایا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا مطلب؟ ضبط کے کڑے مراحل سے وہ گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا صدیوں سے اسی عذاب میں ہو۔ رن سے بیزاری کئی گنا دگنا ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک ہی صوفے پر بیٹھ گیا، گردن جھکائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھی۔ کیوں؟ آواز پست تھی۔ خون جو رگوں میں بھڑک رہا تھا، اسے اگر زندگی میں پھر سے قتل کرنے کا موقع ملتا وہ اسی لڑکی کا کرتا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں میں اس ہوٹل میں رہ سکوں۔ کامل جہانگیر ہنسنے لگا۔ مجھے لگا تھا تم بہت عقل مند ہو۔ تم سے زیادہ کوڑ مغز لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ باس کے ساتھ آئی ہو تو اسی ہوٹل میں رہو گی جہاں تمہارا باس رہے گا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، مگر چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ میرے لیے کسی دوسرے ہوٹل کا بندوبست کریں، میں آپ کے ساتھ ایک ہوٹل میں نہیں رہوں گی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ یوں کہو تو میں اس لیے اس ہوٹل میں سٹے نہیں کرنا، میں اس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں۔ دانت پیستے کہا، جو مرضی سمجھے، جس طرح آپ رن بیزار ہیں میں مرد بیزار ہوں۔ درخزے کے علاوہ ہر مرد میرے لیے موت ہے۔ کامل جہانگیر کا وجود آگ سے بھڑکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانے کا دل کیا تھا۔ اتنی ہی تم شریف زادی تھی تو اپنے شوہر کو چھوڑا کیوں؟ وہ کامل جہانگیر تھا، حساب کتاب نہ رکھنے والا۔ اس لڑکی نے جتنا تنگ کیا تھا، اس ایک جملے نے سارے بدلے لے لیے تھے۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی کی سفید رنگت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسے کس حد تک درد ہوا تھا، اتنا درد کہ اس کی روح تحلیل ہونے لگی۔ اتنی تکلیف کو وہ بے موت مر گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چل پڑی تھی۔ کامل جہانگیر نے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے۔ شراکت داری، بے وفائی، دھوکہ، حسد و رقابت کے عذابوں سے وہ بھی گزرا تھا۔ پھر بھی اس لڑکی کو درد دیکھ کر وہ سکون میں تھا۔ مگر کہاں؟ اگر یہ سکون تھا تو پھر بے سکونی پر 100 بار لعنت۔ وہ کھڑا ہوا، تیز تیز قدموں سے اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ اسے یقین تھا وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ زیادہ دور نہیں جا سکے گی۔ وہی ہوا، وہ لفٹ کے پاس مل گئی تھی۔
وہ لفٹ کے اندر داخل ہوئی تو دروازے کے بیچ کامل جہانگیر نے بوٹ رکھ دیا تھا۔ لفٹ کا بند ہوتا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ وہ لفٹ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ لفٹ تیزی سے گراؤنڈ فلور پر جا رہی تھی۔ گہری خاموشی، دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے کھڑے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر آتے ہی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ شمس کامل کے فون پر گاڑی لے آیا تھا۔ بیٹھو، خوش کھردرے لہجے میں عنایت سے کہا۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر جھک کر اب شمس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ وہ اسے حکم دیتے عنایت کی طرف بڑھا۔ جھک کر کھلے شیشے میں دونوں ہاتھ جمائے۔ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے ایک ہوٹل کا انتظام کر لیا ہے۔ کل صبح شمس تمہیں میٹنگ کے لیے پک کر لے گا۔ عنایت سرسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ گاڑی کامل کی نظروں کے سامنے گم ہوتی چلی گئی۔ عنایت سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی، وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ گاڑی کامل کی نظروں کے سامنے گم ہوتی چلی گئی۔ عنایت ہوٹل کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ اتنی گندی جگہ اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اتنے گنجان آباد میں ہوٹل تھا۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ ارد گرد مرد ہی مرد تھے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے سب کو دیکھتے اپنا چہرہ ڈھانپ گئی تھی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ بیگ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس نے گہرے سانس لیتے اپنے بیگ سے مڑے توڑے نوٹ نکالے۔ اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ وہ ان پیسوں کے ساتھ کہاں جا سکتی تھی؟ باہر آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ تم اتنی ہی شریف زادی ہوتی، اپنا شوہر کیوں چھوڑتی؟ عنایت نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے تھر تھر کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے کیسے اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت بچا کر لایا تھا؟ ایک حرف نہ آنے دیا تھا اس پر۔ وہ اس کا محرم تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی عزت کی حفاظت کون کر سکتا تھا؟ یہ آج یقین ہوا چلا تھا۔ وہ بے سروپا بے سرو سامان تھی۔ وہ اس عالیشان مرد کے بغیر اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی گھٹی گھٹی ہچکیاں روکنے لگی تھی۔ درخسی وہ اسے یاد کرتے مر رہی تھی۔ اسے یہاں کے مردوں کی نگاہیں خود پر گرتی محسوس ہوئی تو زمین میں گڑ جانے کو دل کیا۔ کیا اس نے غلط کیا؟ اس کی روح پر چرکے لگنے لگے۔ میرے پاس میرے رب کوئی اس راستہ نہیں تھا تو جانتا ہے میں نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ رب سے ناراض و نیاز کرنے لگی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ریسیپشن ڈائس کی طرف جا بڑھی تھی۔ ایک مرد بیٹھا تھا جہاں۔ کمرے کی بکنگ ہوئی۔ عنایت کی آواز کانپ رہی تھی۔ نام اس مرد نے اس گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ عنایت، اس نے کانپتے لبوں سے بتایا۔ آپ کے نام کی کوئی بکنگ نہیں، اس مرد نے رجسٹر پر دیکھتے کہا۔ عنایت کی رنگت مزید فک ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کامل جہانگیر کے نام سے بکنگ ہے۔ کامل کے نام پر اس مرد کا عنایت کی طرف سے بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اب اس مرد کی رنگت فک تھی۔ آرڈر کافی سخت تھے۔ میڈم، آپ کے نام پر کمرہ ہے، فکر نہ کریں آپ۔ مرد کی آواز میں شیرنی تھی۔ اوئے چھوٹے، اس نے بلند آواز میں کسی کو پکارا۔ 16 سالہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میڈم کو احتیاط سے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلاتے چابی پکڑی۔ عنایت لڑکے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میڈم، اندر کمرے کی چٹخنی لگا لینا، محفوظ رہو گی۔ اس مرد کی اونچی ہانک پر عنایت کانپی تھی۔ وہ تیزی سے اس لڑکے کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے عنایت نے دروازے کو چٹخنی لگائی۔ بیڈ کے پاس نیچے بچھی کارپیٹ پر وہ لیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا درد اس کے آنسو اور ہچکیوں میں سمٹ آیا تھا۔ یہ انجان کمرہ بھی اس کے ماتم پر اداس تھا۔ رشنا خان نے کھڑکی سے بلائنڈر ہٹایا تو اسے سب کچھ برف سے اٹا نظر آیا تھا۔ یہ محل جیسے ہی کسی پہاڑ پر تھا۔ تہ خانے سے باہر جنگل ہی جنگل دکھائی دیتا تھا۔ وہ کسی مغربی ملک میں ہے، وہ جان چکی تھی، مگر اسے یہاں قید کر کے کیوں رکھا ہے، وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہاں ابھی تک کوئی اذیت نہیں دی گئی تھی سوائے گردن کے زخم کے۔ رشنا نے زخم پر ہاتھ لگایا جہاں ٹانکے لگے تھے۔ درد سے اس نے سسکاری بھری تھی۔ وہ اس کمرے کی یہ گلاس ونڈو کھولنے لگی۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی تھی۔ رشنا خان بے یقین ہوئی تھی۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ گلاس ونڈو کو اوپر کی جانب سرکایا۔ شٹر کی طرح کھلتی چلی گئی تھی۔ برفیلی ہواؤں سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹتے اس کھڑکی سے کود گئی تھی۔ نیچے گہرائی تقریباً 7 فٹ کی ہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ درد سے کراہنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی۔ آس پاس کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں سیکیورٹی دیکھ رہی تھی، مگر آج یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گیٹ پر پہنچ آئی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ گیٹ کے آگے کرسی پر ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ گردن کو کرسی کے پیچھے ڈھلکائے نیلے رنگ کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔
ہیڈ کیپ وہ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھا، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ رشنا خان بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس گارڈ کی طرف بڑھی، شاید سویا ہوا تھا وہ۔ رشنا خان گیٹ کی طرف بڑھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ لاکڈ نہ کھول سکی۔ اس نے ایک بار مڑتے ہوئے اس گارڈ کو پھر سے دیکھا، وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھا، ایسا لگتا تھا مر گیا ہو۔ رشنا خان اب ساہنی گیٹ پر چڑھنے لگی۔ پہلی نظر میں بنی تھی وہ میرے سپنوں کی رانی۔ یاد رکھے ہوئے ہے یہ دنیا میری وفا کی کہانی۔ بازیگر میں بازیگر، بھاری گنگناہٹ پر رشنا خان ساکت ہوئی تھی۔ مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ گارڈ اپنے چہرے سے کیپ اتار چکا تھا۔ رشنا خان کی آنکھیں سکڑ گئی تھی، وہ ہنس رہا تھا۔ رشنا خان کو زور کا چکر آیا تھا۔ اسے روکنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ارد گرد سے ڈیول کے گارڈز کو کود رہے تھے، کوئی درختوں سے، کوئی دیواروں سے، کوئی برف کے نیچے دبے تھے۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے، یونیفارم میں ملبوس وہ ڈیول ہنس رہا تھا، اس کے گارڈز رو رہے تھے۔ رشنا خان تو گیٹ سے لٹکے ہی ساکت ہو چکی تھی۔ یہ ڈیول تھا کوئی پاگل خانے سے بھاگا ہوا سن کی شخص۔ دیکھو تم نے مجھے سیکیورٹی گارڈ بنا دیا۔ وہ گردن اٹھائے رشنا کی طرف دیکھنے لگا، سینے پر ہاتھ باندھے نرمی سے کہہ رہا تھا، تم پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میں سیکیورٹی گارڈ بنا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں نے لڑکیوں کے لیے اپنے نام، اپنی پہچان بدلی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتا کھڑا ہوا، اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا، وہ ہاتھوں اور ٹانگوں کے بل گیٹ کے پاس جھک گیا تھا۔ ڈیول نے یونیفارم کی جیبوں سے رومال تلاشا، نہ ملنے پر وہ پریشانی سے گیٹ سے لٹکی رشنا خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے چھوؤں گا؟ وہ ازحد پریشان لگ رہا تھا۔ رشنا خان کی طرف بڑھتے اس کی شال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رشنا خان نے نفی میں سر ہلاتے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ ٹرن اراؤنڈ، ڈیول نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ وہ سب پلٹ گئے تھے۔ رشنا خان کے پردے کا اسے اتنا خیال تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی یونیفارم کی زر پر جیکٹ اتار رہا تھا۔ رشنا خان کی سنہری آنکھیں پھیلی تھی، ٹراؤزر کے اوپر وہ سفید سینڈوں میں ملبوس تھا۔ وہ اس کے پھولے مسلز اس کی باڈی دیکھ کر غش کھاتی خود تھی۔ وہ گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھتا رہا، اب وہ اپنی سفید سینڈو اتار رہا تھا۔ رشنا خان اس کے سینے پر کٹس دیکھ کر متوحش ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کسی نے اسے بری طرح ذبح کیا تھا۔ وہ اپنی سینڈو اپنے ہاتھ پر لپیٹ رہا تھا، ہاتھ پر سینڈو لپیٹتے اس نے رشنا خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ رشنا بے بسی سے رونے لگی۔ میں ہنسا ہوں کیا؟ وہ دہاڑتے ہوئے اپنی گارڈ سے پوچھ رہا تھا۔ نو ڈیول، گارڈز بیک زبان اونچی آواز میں بولے تھے۔ پھر تم کیوں رو رہی ہو سنہری ڈول؟ ڈیول نے اپنا ہاتھ رشنا کی طرف بڑھایا۔ رشنا خان نے میکانکی انداز میں اپنا ہاتھ اس کے انداز میں دیا تھا۔ وہ ڈیول کی دہاڑ سے ڈر گئی تھی، جھکے ہوئے گارڈز کی کمر پر پاؤں رکھتے وہ ڈیول کا ہاتھ پکڑی نیچے اتر آئی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی سنہری تتلی؟ رشنا اس کے نت نئے نام پر دینے پر اس سے مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ چلیں اندر، وہ مسکراتے ہوئے رشنا کی طرف جھکا تھا۔ رشنا خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ مکی ماؤس۔ اب کے دیے گئے نام پر رشنا خان کی آنکھیں پھیلی تھی، وہ کہیں سے مکی ماؤس نہیں لگتی تھی۔ وہ رشنا خان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہنسنے لگا۔ اس کے گارڈز رونے لگے تھے۔ رشنا سہم گئی تھی۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی نہ، وہ گردن جھکائے کہہ رہا تھا، تمہیں میرا یہ والا دیا نام پسند نہیں آیا؟ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرا گئی تھی۔ رشنا نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ نیلی آنکھوں سے وہ ازحد خوفزدہ تھی۔ وہ آدم خان کو کیسے بھول سکتی تھی؟ تمہیں لگتا ہے تم مکی ماؤس کی طرح نہیں تھی؟ رشنا نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تم سنہری تتلی کی طرح لگتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، رشنا روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ کیسے سوال پوچھ رہا تھا؟ وہ سچ میں پاگل تھا کیا؟ سنہری ڈال کی طرح تم دکھتی ہو کیا؟ رشنا نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ دکھتی ہو تم؟ وہ ہنسا تھا۔ سب پھر سے رونے لگے تھے۔ رشنا بھی رونے لگی تھی۔ وہ واقعی میں جب وہ ہنستا تھا خوف سے رونا آنے لگتا تھا۔ چلو سنہری ڈال، وہ نرمی سے کہتے آگے بڑھا۔ رشنا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ہر سیکنڈ کے بعد پیچھے مڑ کر رشنا خان کو دیکھ کر مسکراتا اور پوچھتا، اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ رشنا روبوٹک کی مانند سر نفی میں ہلاتی۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تہہ خانے کے زینے اترتے ہوئے رشنا خان بے جان ہوئی تھی۔ پھر سے وہی قید، وہ اپنے زینے پر بیٹھ گیا تھا۔ رشنا خان خوف سے سکڑی سی تھی، گدے پر جا کر بیٹھ گئی۔ گریس، اس نے گردن اٹھائے نرمی سے پکارا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی زینے اترنے لگی۔ او گریس، یو آر سو بیوٹیفل۔
وہ اس لڑکی کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہے سنہری ڈال کے گالوں پر تمہارے خوبصورت ہاتھوں کی چھاپ ہونی چاہیے؟ ڈیول نے اسے انگریزی میں کہا تھا۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ وہ روشنا کی طرف بڑھ گئی تھی جو ساکت سے بیٹھی تھی۔ اب تہ خانے میں تھپڑوں کی گونج گونج رہی تھی۔ شکریہ گریس، تم جا سکتی ہو، ڈیول کہتے کھڑا ہوا۔ گریس مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ڈیول روشنا کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے افسوس رہے گا، تمہیں میری قید میں یہ زخم مل رہے ہیں۔ تم اس سب کے لیے نہیں بنی تھی، مگر تمہیں یہ سب بھگتنا ہے۔ سنہری ڈال نرمی سے کہتے وہ زینے چڑھنے لگا۔ دیکھو، میں نے تمہیں نہیں چھویا، نہ کبھی چھوؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کی اور ہنستے ہوئے زینے عبور کر گیا۔ باہر کھڑے اس کے گارڈز نے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روشنا خان سے سکتی ہوئی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ ڈیول شیطان کا ایک روپ تھا، اسے یقین ہوا چلا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔